آج مجلس جس ذات گرامی سے منسوب ہے اس کے صدہا نام ایک عجیب بات ہے، اس پر مسلسل بحث کی گئی ہے قصائص فاطمیہ میں کہ کس نام پر گفتگو ہو، جس کو جو نام پسند آیا صدہا نام، اور کنیتیں بھی اتنی زیادہ کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس دن کہا ام ابیہا، اور جب گود میں لیا تو کہا ام حنا، ہے نون الف، ہے پہ زبر نون پہ زبر دونوں مفتوح، ام حنا۔ معصوم سے پوچھا حنا، فرمایا برکت، برکتوں کی ماں ام حنا۔ تو آپ نے دیکھا ام ابیہا بھی ہے، ام حنا بھی ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام الحسن بھی ہے، ام الحسین بھی ہے، ام السبتین بھی ہے، ام العلوم بھی ہے۔ مرکزیت ذات زہرا کو حاصل ہے، اور وہ مرکزیت حاصل ہے کہ اگر کسی مقام پر تیرا معصوم ہو اور 14ویں معصومہ فاطمہ آئے تو کسی مقام پر تیرا معصوم ہو اور 14ویں معصومہ فاطمہ آئے تو 11 تو یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ ماں رہی ہے، علی یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ بنت رسول آ رہی ہے، اور رسول یہ کہہ کے کھڑے ہوں گے کہ کنیز خدا آ رہی ہے۔ جب کبھی مسجد میں آتے، استیاف کی عبارت ہے، جب کبھی مسجد میں آتے تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول بیٹی کی تعظیم؟ فرمایا ہاں بیٹی کی تعظیم امانت الہی ہے، سر الہی ہے، نور الہی ہے، بضعۃ الرسول ہے، میری حقیقت ہے۔ تعظیم کی، تکریم کی۔ گھر پر کھڑے ہوتے تو آئے تطہیر کی تلاوت کر، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے نبوت کے گھر کے اہل تم پر سلام ہو، باپ کو اجازت ہے کہ اندر آئے۔ فاطمہ جگر گوشہ رسول، فاطمہ عذرا، زہرا، بتول۔ بتول کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جو سب سے کٹ کے اللہ کی ہو جائے۔ بتول فاطمہ۔ ہو گئی گفتگو، باپ کو رو رہی ہیں، باپ کو رو رہی ہیں، صبح رو رہی ہیں، شام رو رہی ہیں، رات آدھی آ چکی مگر رو رہی ہیں۔ تو جب یہ روتی تو مدینے کی عورتیں بھی رونے کے لیے جمع ہو جاتی۔ تو مدینے والوں نے آ کے کہا یا بلدن، یہ
تو ہمارے گھروں کی ساری عورتیں رونے کے لیے جمع ہو رہی ہیں. زہرا سے کہیے یا دن کو روئے یا رات کو روئے. آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. گفتگو اس سے زیادہ مجھ سے نہ ہو سکے گی. زہرا بی بی فقط آپ باپ کو نہیں روئیں. زہرا بی بی آپ نے اپنے ایک ایک بیٹے کا ماتم کیا. آپ نے اپنے ایک ایک شہید کا ماتم کیا. بی بی آپ علی اکبر کی لاش پہ روئیں. آپ عباس کی لاش پہ روئیں. آپ اون محمد کی لاش پر روئیں. آپ حسین کی لاش پر روئیں. بی بی آپ جشن بغداد پہ موسیٰ بن جعفر کی لاش پہ روئیں. آپ خراسان میں علی بن موسیٰ رضا کی لاش پہ روئیں. تو فاطمہ ایک خصوصیت شہزادی کی یہ ہے کہ فاطمہ ایک سورس ہے، ایک مدرک ہے، ایک ماخذ ہے، ایک دلیل ہے محمد کی زندگی. یہ یاد رکھیں گے آپ. زہرا سے پہچانا جائے گا ختمی مرتبت کا مقام. اور یہ گفتگو اتنی طویل ہوگی کہ میں کئی تقریروں میں بھی نہیں بتلا سکوں گا کہ زہرا نے اپنی باپ کی تعریف جب کبھی کی ہے تو کس شان سے کی ہے. فتق کا خطبہ دے رہی ہیں اور جب یہ کہا اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد ہے جو اللہ کا عبد ہے اور رسول ہے، تو بے اختیار کہا وہ باپ میرا جس کو خالق نے اس وقت پیدا کیا تھا جب دنیا عدم میں تھی. یہ خطبہ ہے. یہ فتق کے خطبے میں باپ کی تعریف کرتی ہیں کہ کائنات عدم میں تھی اور میرے باپ کو پیدا کیا گیا تھا. اصطفاہ قبل ان ارسلہ، رسول نہیں بنایا تھا، رسالت سے پہلے مصطفیٰ بنا دیا تھا. رسالت سے پہلے مصطفیٰ بنایا تھا. تو یہ منازل ہیں کہ جہاں گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں. تو اس سورس کو ہٹایا، زہرا کو ہٹایا، اور زہرا کا سورس، زہرا کا ماخذ، زہرا کا مدرک ختمی مرتبت کے لیے اتنا اہم ہے کہ شاید پہلی مرتبہ اس بی بی نے یہ ثابت کیا بعد وفات رسول کہ میرا باپ زندہ ہے. بڑے اہم مقامات ہیں. دنیا مردہ سمجھ رہی تھی، چنانچہ گفتگو ہو گئی. جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گیا. اور ایسے میں زہرا کا خطاب کرنا کہ السلام علیک یا ابتا، بابا زہرا کا سلام. بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روزہائے روشن سے پڑتی تو وہ دن شب تار ہو جائے. زہرا وجود ختمی مرتبت کے دوام کو بتلایا کہ وہ باقی ہیں. دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور ختمی مرتبت کے متعلق زہرا نے جس بات کو واضح کیا وہ حقیقت یہ ایک ہے. اور اگر مسلمان سمجھنا چاہیں تو یقیناً سمجھیں اور اچھی طرح سے یاد رکھیں. بار بار کہا اپنی زندگی میں 75 دن کی بعد وفات رسول. وہ یہ کہا واللہ، خدا کی قسم، ما کان ابی لکتاب اللہ مخالفا،
میرا باپ خدا کی قسم قرآن کے خلاف کبھی نہیں گیا، یعنی میرے باپ کے قول میں اور قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ اگر قرآن میراث کا حکم دیتا ہے تو میرا باپ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ عجیب انداز میں خطبے کے دوران میں بار بار کہا ہے کہ میرے باپ نے کبھی کتاب خدا کی مخالفت نہیں کی۔ یہ گفتگو کا اگر سلسلہ رہ جائے تو پھر انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا صبح کو۔ آج ایک عجیب بات یہ ہے کہ دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، جب کبھی یہ تاریخ آتی ہے دہراتا ہوں، مگر اس دہرانے میں مجھے لذت ملتی ہے۔ زکریا ابن آدم مشہور راوی ہے امام رضا کا، بہت بوڑھا راوی ہے، ایسا جلیل القدر راوی ہے کہ جب امام رضا مدینے سے خراسان جانے لگے تو لوگوں نے کہا فرزند رسول مسائل میں اگر ہم کو تکلیف ہو تو کیا کریں، ہم مدینہ جا نہیں سکتے، ہم راستے میں ہیں۔ فرمایا زکریا ابن آدم سے پوچھ لو۔ زکریا ابن آدم کا یہ مقام، زکریا ابن آدم بیان کرتے ہیں کہ امام مدینے میں تھے، تقی جواد کا سن 5 برس کا تھا، یعنی ابھی پدر گرامی کے رخصت کو 1 سال اور باقی تھا، 5 برس کا سن کہ ایک مرتبہ میں اس کو مستدرک کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، مستدرک الوسائل کے۔ ایک مرتبہ زکریا کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا خدمت میں امام رضا کے کہ امام نے مڑ مڑ کے ادھر اور ادھر دیکھا اور آواز دی تقی جواد، کوئی جواب نہیں آیا۔ امام رضا کھڑے ہو گئے، دوسرے حجرے میں آئے، زکریا ابن آدم کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ امام تقی جواد 5 برس کی عمر میں اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر کو سقف خانہ کی طرف بلند رکھا ہے اور ایک فکر میں۔ باپ نے جا کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا تقی جواد کس فکر میں تھے بیٹا، کس فکر میں تھے بیٹا؟ زکریا ابن آدم راوی ہے، امام رضا نے امام تقی جواد سے پوچھا کس فکر میں تھے بیٹا؟ کہا بابا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری دادی فاطمہ پہ جو مصیبتیں پڑ گئی خدا اس کا اجر کیا دے گا۔ امام تقی جواد میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری دادی پر جو مصیبتیں پڑیں اور جو میری دادی نے صبر کیا اس کا اجر کیا ملے گا۔ تو پیشانی کو بیٹے کی باپ نے بوسہ دے کر کہا بابا شرائط امامت میں سے یہ بھی ایک شرط ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کروں، شرائط امامت میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ امام وقت بیٹے سے یہ کہے کہ تمہاری فکر درست ہے، تمہارا سوچنا حق بجانب ہے کہ زہرا پہ جو مصیبتیں پڑیں اس کا اجر کیا ہوگا۔ آپ صرف 75 دن کے لیے رک گئے، یہی سمجھ کے رک گئے کہ باپ کے بعد 75 دن زندہ رہیں، آپ ان تمام مصائب کو چھوڑ دیں گے جو سلسلے سے اس کے بعد سے برابر جاری رہے۔ وہی زہرا ہے نا جو حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی ہے، وہی زہرا ہے جو علی کے زخمی سر کو دیکھ رہی ہے، وہی زہرا ہے جو کربلا میں اپنے بھرے گھر کو لٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہی زہرا ہے جو اسیروں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہی زہرا ہے
جو کبھی گرتی ہوئی سکینہ کو سنبھالتی ہے، کبھی زینب کو دلاسا دیتی ہے، وہی زہرا ہے جو شام کے قید خانے کے اطراف گھوم کر آواز دیتی ہے، حسین۔ یہ مصائب پیش نظر ہے۔ ایک سیدہ ام المصائب، دنیا کی مصیبتیں اس ایک نفس مطمئنہ پر عالم عقلی کی حوا، جیسا کہ محی الدین عربی نے کہا، ماں ہے عالم عقلی کی، انسیہ حورا، مریم کبرا، فقر آسیہ و صفورا، سیدۃ النساء، زہرا، بطول، صدیقہ، طاہرہ، وہ بی بی کہ جس کے لیے یہ کم مصیبت ہے کہ بادشاہوں کے لیے جب عید آئے تو اس کی اولاد میں سے کوئی بچہ ذبح ہو۔ آپ ملتفت ہیں؟ کچھ کم مصیبت ہے یہ کہ زہرا دیکھے کہ آج اس بادشاہ کے پاس عید آئی ہے اور ایک سید حسنی، ایک سید حسینی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ بغداد کی دیواریں سادات کے لہو سے رنگین ہیں، زہرا دیکھ رہی ہے۔ ایک رات میں دور ہارون رشید میں 120 سے زیادہ سید قتل کر دیے گئے، زہرا دیکھ رہی ہے۔ میری باتیں کچھ سمجھ میں آئیں؟ اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، جس طرح سے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں بلا تمثیل، مرثیہ کہنے والے نے امام کو متوجہ کیا۔ خراسان امام رضا کا دیبل مرثیہ پڑھو تو آپ کو معلوم ہے دیبل نے کہاں سے شروع کیا؟ دیبل نے یہاں سے شروع کیا، افاطم قومی یبنت الخیر فاندبی نجوم سماوات بعرض فلاتی، فاطمہ قبر سے اٹھو، تمہاری آنکھوں کے تارے زمین پر پھیلے ہیں۔ امام کے سامنے مرثیہ پڑھتے ہوئے دیبل نے ذکر فاطمہ سے شروع کیا۔ معلوم ہے کہ معصوم جان رہا ہے، زہرا بی بی آپ کی آنکھوں کے تارے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی، زہرا بی بی یہ آپ کا حسین ہے جو پیاسا قتل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیبل کا یہ کہنا کہ ہائے زہرا جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنیں، اور اس کے بعد دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا، قبور بکوفان واخرى بطیبۃ واخرى بفق نالها صلواتی وقبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات۔ کوئی کوفے میں ہے، کوئی فرات کے پاس ہے، کوئی فق میں ہے، کوئی بغداد میں ہے۔ جب تمام ہوا مرثیہ تو امام رضا نے کہا دیبل ایک اور شعر کا اضافہ کر دو کہ زہرا تیرے ایک بیٹے کی قبر خراسان میں بھی ہے۔ میں نے آپ کو زحمت دی اور چونکہ شب شہادت جناب سیدہ ہے، اس لیے مجھے ان جملوں کو پھر دہرانے کی اجازت دیجیے۔
کہ آج اس بی بی کا تذکرہ ہے کہ جس بی بی سے ہمیشہ آپ نے مدد مانگی ہے۔ زہرا بی بی، ہم پریشان ہیں۔ شہزادی، ہماری یہ تمنائیں ہیں۔ شہزادی، ہماری اولاد صحت چاہتی ہے۔ ہماری اولاد صحت چاہتی ہے۔ شہزادی، ہمارے بے روزگار روزگار چاہتے ہیں۔ تو آپ سے بار بار کہا گیا کہ مجلس کے صفوں میں آ کے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے اور بے اختیار کہتی ہے پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو محروم نہ کر۔ میرے بچے کے رونے والوں کو محروم نہ کر۔ زہرا کی دعاؤں کے ساتھ تمہاری زندگی ہے۔ زہرا کی دعائیں تمہاری حیات ہیں۔ تم نہ ہوتے اگر زہرا کی دعا ساتھ نہ ہوتی۔ زمانہ اتنا دشمن تھا، دنیا اتنی مخالف تھی، یہ دعائیں زہرا ہے کہ آج پہچانے جا رہے ہو۔ فاطمہ کی دعا ہے کہ آج پہچانے جا رہے ہو کہ یہ حسین کے ماتم دار ہیں۔ آج اسی بی بی کا ماتم ہے، آج اسی بی بی کا غم ہے، آج اسی بی بی کی شب شہادت ہے۔ شام ہوئی تو ایک مرتبہ کا یا ابوالحسن ذرا ادھر آؤ۔ علی نزدیک آئے تو شوہر کا ہاتھ میں لیا، ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی اور کہا یا علی تم گواہی دو گے نا کہ میں نے کبھی تمہاری مخالفت نہیں کی۔ یا علی تم گواہی دو گے نا کہ میں نے کبھی تمہاری مرضی کے خلاف کام نہیں کیا۔ یا علی میں نے ہمیشہ تمہاری خدمت کی، مگر کیا کروں یا ابوالحسن کچھ دنوں سے میں روٹی پکانے کے قابل نہیں۔ بنت رسول، آپ صدیقہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آئے تطہیر آپ کے لیے ہے۔ آپ کس طرح سے مخالفت کرتی، مرضی آپ کی اولا ہے۔ شہزادی کیا بات ہے، کچھ آج مطمئن باتیں کر رہی ہیں کہ یا ابوالحسن میں نے آج بابا کو خواب میں دیکھا، بار بار کہتے تھے زہرا اب آ جاؤ بیٹی، اب آ جاؤ بیٹی، آ جاؤ، زحمتیں بہت ہو چکی۔ یا ابوالحسن اب مجھے یقین ہے کہ میں آج دنیا سے جاؤں گی۔ یا ابوالحسن جب بابا کے گھر سے تمہارے گھر آئی تھی تو کوئی دولت نہیں لائی تھی، کوئی سرمایہ نہیں لائی تھی۔ اب اللہ کے گھر جا رہی ہوں، کوئی دولت چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں۔ میری ساری دولت یہ دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں۔ یا علی کوئی ان کو تماچے نہ مارے۔ امیر المومنین نے دلاسا دیا، تسلی دی، تشفی دی۔ مغرب کا وقت ہوا، علی نماز کے لیے چلے۔ شہزادی نے کہا یا ابوالحسن بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، بچے کہیں ڈر نہ جائیں، بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ باپ بچوں کو مسجد میں ساتھ لے چلا۔ نماز کے فوراً بعد بچے پہلے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، دیکھا کہ جہاں والدہ گرامی بیٹھتی تھیں وہ جگہ خالی ہے۔ کہا اسما اماں کہاں ہے؟ اماں کہاں؟ کیا شہزادو کھانا تیار ہے، آپ غذا نوش فرمائیں۔ والدہ گرامی عبادت میں مصروف ہے تو رو کے بچوں نے کہا اسما کبھی ایسا ہوا کہ ہم اکیلے کھانا کھائیں، ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھائیں۔
اسما اما کہاں ہے؟ کا شہزادو حجرے میں. حسین ابن علی حجرے کے قریب آئے. کا اسما اور ایک مرتبہ سہم گئی. دیکھا بچے کے آنکھوں میں آنسو کھیل رہے. گھبرا کے زنجیر کھول دی. حسین اب جو حجرے میں آئے تو دیکھا فاطمہ مصلی پر لیٹی ہوئی ہے. دوڑ کے سینے پر سر رکھ دیا. اماں حسین آیا ہے, آنکھیں کھولو. آج روز شہادت سیدہ, اپنے اپنے گھروں سے آپ بہت دور آئے, بہت دور آئے. عجیب شہزادی ہے. یہاں پرسہ سب کو دینا ہے. باپ کو دینا ہے, شوہر کو دینا ہے, بچوں کو دینا ہے, اولاد کو دینا ہے, امام زمانوں کو پرسہ دینا ہے کہ فرزند رسول. بہرحال وہ دعائیں دینے والی, وہ مسلسل آپ کے لیے بے چین رہنے والی, وہ جو آپ کو ہمیشہ آباد و بامراد دیکھنے والی بی بی, وہ وقت بھی آیا کہ جب بے اختیار ہو کے اسما سے کہا, اسما اب میں آخری اطاعت کے لیے جا رہی ہوں. اسما باہر سے دروازہ بند کر لے, اب کمرے میں کوئی نہ آئے. شام ہوئی, نماز کے فوراً بعد بچے آئے. دیکھا دالان میں صحن خانہ میں ماں نظر نہیں آتی. بے اختیار کا اسما اماں کہاں ہے؟ اسما نے ہاتھ جوڑ کے کہا, شہزادو غذا تیار ہے, آپ غذا نوش کریں, ماں عبادت کر رہی ہے. تو بے اختیار کہا چھوٹے شہزادے نے کہ اسما کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں؟ حجرے کے قریب پہنچے. اسما کچھ رکیں, حسین ابن علی کو دیکھ کے پھر سہم گئیں. آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. دروازہ کھولا, حسین اندر آئے. دیکھا مظہر اسماء ذوالجلال مصلی پر اس طرح سے لیٹی ہوئی ہیں کہ آنکھیں بند ہیں اور چہرہ اقدس سقف خانہ کی طرف ہے. آواز دی, اماں اماں آنکھیں کھولو. فما اجابت علیہا سلام, بی بی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کا اماں حسین پکار رہا ہے, آنکھیں کھولو. فما اجابت علیہا سلام. تیسری مرتبہ حسین ماں کے سینے پر گر پڑے. ماں نے دونوں ہاتھ بیٹے کے گلے میں ڈال دیے اور کہا, صبرن یا ابا عبداللہ. حسین کو آخری مرتبہ صبر کی تاکید کی کہ حسین اب تیری نسل میں یہ صبر و شکر کی دولت جائے گی. اور حسین یہ وہ نسل ہے برکت والی جو محافظ دین حق اور محافظ کعبہ ہوگی. جاؤ حسین, اللہ کے حوالے کیا. یہ کہہ کے زہرا نے آنکھیں بند کر لیں. بچے روتے ہوئے باہر نکلے.
امیر المومنین نے آخری فرائض ادا کیے. میں ایک بات شہزادی کے متعلق نہیں سمجھ سکا. آپ بھی کوشش نہ کریں سمجھنے کی، مگر ذہن میں رکھے ساری وصیتیں کی. غسل کے لیے وصیت کی، کفن کے لیے وصیت کی، حنوط کے لیے وصیت کی، جنازہ کب اٹھے وصیت کی، لاش کس طرح سے رکھی جائے وصیت کی، تابوت کیسے بنے وصیت کی، بچوں کو وصیت کی، حسین سے گفتگو کی، زینب سے گفتگو کی، مگر ایک بات، ایک اشارہ، ایک وصیت زہرا نے نہیں کی. اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے باپ کے پاس دفن کرنا. یہ نہیں. چاہنے والی بیٹی، ارے دنیا میں اپنے اپنے گھروں پر غور کرو، اپنے اپنے دلوں کا حال دیکھو. اولاد چاہتی ہے کہ باپ کے پاس دفن ہو. حسن مجتبی نے تو یہ خواہش کی تھی کہ بھائی اگر اجازت دے تو نانا کے پاس دفن کرنا، مگر زہرا نے کچھ نہیں کہا. یہ محافظ ہے زہرا، جان رہی تھی کہ اگر میں اعلان کے ساتھ باپ کے پاس دفن کر دی جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ یہ قبر کھود دی جائے. وصایا فاطمہ میں، زہرا کی وصیتوں میں یہ وصیت نہیں ہے کہ کہاں دفن کی جائے. اور امیر المومنین بہتر جانتے تھے اس اشارے کو. معصومہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، دین کی محافظ ہے، صاحب دین کی محافظ ہے، کعبے کی محافظ ہے، محمد کی محافظ. کہ یا علی جہاں مناسب سمجھو دفن کرو، جہاں مناسب سمجھو دفن کرو. علی نے جہاں مناسب سمجھا دفن کیا، مگر جنت البقیع میں علیحدہ علیحدہ تازی قبریں بنا دیں. رات کو سیدانی کا جنازہ اٹھا، بچے ساتھ گئے، کوئی اور نہیں گیا. سید النساء العالمین کے دفن کی خبر صبح کو مدینہ پہنچی. مدینے میں شور ہوا، باپ کو رونے والی مر گئی. مدینہ سنسان ہو گیا، مدینہ اداس ہو گیا. مدینے کی عورتوں نے اپنے شوہروں سے گلا کیا، تم پر خاک ہو کہ محمد کی بیٹی یوں دفن ہو جائے اور تم کو اطلاع تک نہ ہو. یہ آئے اور آ کے نشان قبر پوچھا، علی نے انکار کر دیا. گئے جنت البقیع میں اور جا کے کہا کہ ہم زہرا کی قبر کھودیں گے، لاش کو نکالیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر دفن کر دیں گے. نیت یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے. مگر جیسے ہی غلاموں نے یہ اطلاع علی کو دی، جلال کے عالم ذوالفقار کو کھینچتے ہوئے بقیع کے قبرستان میں گئے اور کہا پیغمبر کے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی بندھی، میں نے صبر کیا. زہرا کے پہلو کو تکلیف ہوئی، میں نے صبر کیا.
میرے بچے کو زحمت ہوئی، میں نے صبر کیا، زہرا کا حق چھین لیا، میں نے صبر کیا، مگر آگاہ ہو اللہ کی قسم، اگر کسی نے زہرا کی قبر سے بے ادبی کی تو آج یہ تلوار کھینچے گی اور مدینے کی گلیوں میں اتنا لہو بہے گا کہ ملت